السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری اور میں ہوں آپ کی میزبان عمران سر. میرے ساتھ موجود ہیں افشاں شعور اور آج کے ہمارے مہمان شاعر. تعارف اگر کرانے بیٹھ گئی تو جو 45 منٹ کا پروگرام ہے وہ ختم ہو جائے گا. اتنی طویل ادبی خدمات ہیں اور بہت مزیدار قسم کا سفر ہے، شاعری کا بھی اور ویسے زندگی کا بھی. بالکل. اور جو میں تو کہوں گی کہ تمام جو دیکھنے والے ہیں وہ ضرور آج کا پروگرام دیکھیں کیونکہ بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رؤف صدیقی صاحب. خوش آمدید کہوں گی. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. کیسے ہیں آپ؟ وہ ہمارے ایک مامجن کا شعر تھا کہ جب کسی نے ہم سے پوچھا کیوں رشید اچھے تو ہو، بزدلی تیرا بھلا ہو، ہم کو ہاں کہنا پڑا. جب آپ حال پوچھ رہی ہیں تو اس کے لیے یہی شعر. حال اچھا نہیں بھی ہے تو بھی کہنا کہ اچھا ہے. ہاں بالکل. اچھا، اب ہم پہلا سوال، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے ہیں، ادبی سفر کیسے شروع ہوا، شاعری کس عمر میں شروع کی، اور تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ خانوادے کے حساب سے. اصل میں اگر میرے خاندان کو آپ علیحدہ علیحدہ کریں تو میرا پورا خاندان کا تعلق اہل جنوں سے ہے. واہ. اور ننیال خاص طور پر میری امی مرحومہ حمیرہ مجید صدیقی، وہ انجمن جمہوریت پسند خواتین بادشاہ کی صدر تھیں، بہت بڑی پولیٹیکل اور ورکر تھیں، سماجی بھی تھیں. وہ گھر کو بھی اور سیاست کو بھی اور سماجی کاموں کو بھی. اور اس دور میں وہ انتہائی مشکل دور. جی مشکل دور. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایک جمع نظام کو چیلنج کرنا اور اس میں پھر ایک خاتون کا ہونا بہت چیلنجنگ. اتنا بڑا تھا کہ میرے والد صاحب کسٹم میں تھے، تو کسٹم آفیسر تھے، تو ان کے پاس نوٹس آیا کہ آپ کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ حکومت کے خلاف سرگرمیوں میں انوالو ہیں. واہ. تو اس پر شکاز ہوا ان کو. تو میرے والد صاحب گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں سرکاری ملازم ہوں، میری بیگم سرکاری ملازم نہیں ہے، آپ ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو آپ گرفتار کر لیں. تو یہ ایک انقلابی گھر ہمارا رہا. پھر حضرت امیر مینائی، پھر حضرت علامہ ناطق لکھنوی، پھر عزیر صدیقی، اور پھر رحمان صدیقی. ان کی کتاب کے اوپر تو وہاں ہنگامے ہو گئے تھے ہندوستان میں. تو یہ اصل میں پورے خاندان کا ایک امتزاج رہا. اور سب سے اہم بات یہ رہی کہ ہمیشہ اسٹیٹس کو کے خلاف شاعری بھی کی، جدوجہد عوام کے لیے تھی، لوگوں کے لیے تھی. اور اس کا ایک معمولی سا ایک ذرہ، اس کا ایک ذرا سا عکس وہ میرے. تو آپ نے کس عمر سے شعر کو؟ مجھے یاد ہی نہیں، میں تو ایسے ہی کرتا تھا، جملے ہمارے ابو کہتے ہیں تک بندی. ہاں تو امی بڑی حوصلہ افزائی کرتی تھی لیکن جمع کبھی بھی نہیں کیا. پھر اپنی اس جدوجہد میں، اس تحریک میں دکھایا کسے پہلا؟ اصل میں امی دیکھتی تھی تو پھر وہ سب ضائع ہو جاتا تھا. پھر اس جدوجہد میں پھر یہ ہوا، کیونکہ آپ کا پروگرام سیاسی نہیں ہے ورنہ میں بتاتا. تو اس جدوجہد میں پھر 1992 کے بعد یہ کمپائل کرنا شروع کیا جو انقلابی اور حکومت کے خلاف کوئی آرٹیکل آتا تھا تو میرے کراچی میں چھاپے پڑتے تھے، میں سعودی عرب میں ہوتا تھا. جی جی جی. کوئی نظم آ جاتی تھی تو چھاپے. میرے گھر نے بڑا سفر کیا ہے اس میں، بڑا دکھ بھری داستان ہے وہ لمبی. وہ کسی اور ہم کسی اور پروگرام میں ضرور سنیں گے. وہ میری کتابیں پڑھنے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں. اچھا، وہ بھی آپ کی شخصیت کی پوری ایک جدوجہد رہی ہے تو اس کو ہم الگ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ابھی تو ہم صرف بطور شاعر آپ سے گفتگو کریں گے. اچھا، وہ لڈو جو ہے آپ نہیں کھا رہے تھے بہت عرصے تک، آپ نے نہیں کھایا اور پھر کھا لیا. اصل میں نے تو یہ طے کیا تھا کہ نہیں کروں گا شادی، نہیں کھاؤں گا لڈو. زندگی اتنی تیز رفتار گزر رہی تھی، اتنی تیز رفتار تھی، اور پھر جدوجہد کا وہ تھا
کہ پلٹ کر کبھی اپنی طرف دیکھا نہیں. لیکن پھر ہوا یہ, اب چونکہ آپ کا پروگرام ایسا ہے تو تفریحاً وہ جملہ بھی بول ہی دیتا ہوں میں کہ زندگی بھر مجھے ایک اچھی لڑکی کی تلاش تھی, اور جب وہ اچھی لڑکی ملی تو پتہ چلا اسے کسی اچھے لڑکے کی تلاش ہے. تو پھر یہ ہوا کہ سیرت خیر البشر میں لکھ رہا تھا, جیل میں ڈال دیا تھا ان کم بختوں نے مجھے پکڑ کے, جرم بے گناہی میں, چلو جاب, لیکن وہ قدرت کا ایک بڑا اہم اور بہت اچھا تھا. اور جنہوں نے مجھے گرفتار کرنے کا حکم دیا, جنہوں نے مجھے گرفتار کرایا, میں نے ان سب کو دنیاوی لحاظ سے معاف کیا, کیونکہ ایک کتاب سیرت خیر البشر پھر جیل میں لکھی گئی تھی. کیا بات ہے. اور جب میں گرفتار ہوا تو آئی جی جیل نے میسج بھیجا کہ روح صاحب گرفتار ہو گئے, آ رہے ہیں, تو انہیں حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے انگریزوں کے وقت میں 2 سال کی جیل کاٹی, تو روح صاحب کو اس بیرک میں رکھا جائے. کیا بات ہے. تو میں نے اس آفیسرس کو ان کو بڑا ان کے لیے بڑی دعائیں کی کہ کم از کم انہوں نے اتنا تو آنکھوں کا خیال رکھا کہ میرے وقت میں وہ جونیئر آفیسر تھے, آج انہوں نے یہ مجھے وہ بیرک دی, تو اس بیرک میں جا کے مجھے اتنا سکون ملا. تو وہ بھی ایک تجربہ ہے نا, ایک زندگی کا تجربہ, صحیح لیکن تجربہ تو ہے. ایسا تلخ تجربات ہونے نہیں چاہیے, اور حکومت کو چاہیے کہ ایسے تلخ تجربات سے کسی کو گزارے نہیں. اچھا, جب بہت فرسٹریٹ ہوتے ہیں, بالکل دل برداشتہ ہوتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں, تو اس وقت جو ہے کیسے نکالتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات آپ کو بتاؤں, میں کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہوتا. دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتا ہے, جب اپنوں کا دکھ ہوتا ہے تو اور زیادہ, لیکن ایک لمحے میں پھر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اگر کوئی چھوڑ کے گیا ہے تو اس کا کردار میری زندگی میں وہیں تک تھا, اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. کیا بات ہے, بڑی بات. میں نے کہا تھا ہمیں سیکھنے کو ملے گا بہت کچھ, اور وہ یقیناً. تو ہمیں کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے دل برداشتہ اس وقت ہو انسان جب اس کے پاس ماننے کے لیے خدا نہ ہو اور اللہ نہ ہو. کیا بات, کمال بات. کیونکہ جب کوئی نہیں ہوتا تو پھر اللہ تو موجود رہتا ہے. بالکل. اچھا, جب کوئی نہیں ہوتا ہے پھر وہ زیادہ متوجہ اور زیادہ متوجہ ہو کے وہ آپ کو سنبھالتا ہے. یہ تو میری زندگی کا پورا تجربہ بچپنے سے لے کر آج تک, چاہے میں اقتدار کے سنگھاسن پہ بیٹھا ہوں تب بھی میں پلٹ کے وہیں دعا کرتا تھا کہ مجھے اگر یہاں بٹھایا ہے تو آتا جاتا مجھے کچھ ہے نہیں, یہ اندھے کی لاٹھی ہے چلی جا رہی. تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ باولے کی بکریاں لمیاں خود چراتے ہیں. کیا بات, یہ سب جا رہا ہے, ایڈٹ نہیں ہوگا. تو بات یہ تھی کہ مطلب میں تو اللہ میاں کی لائبریٹری ہوں نا, تو وہی چلا رہا ہوتا ہے, اپنے معاملات اس کے سپورٹ کرتی ہمیشہ سے ہمیشہ. پھر وہ شادی والی بات آ جاتی. تو ایک رات وہ حدیث زندگی میں کئی دفعہ گزری کہ جس نے نکاح کیا اس نے آدھا ایمان بچا لیا. اب کتاب لکھتے وقت یہ حدیث جب آئی تو میں وہاں پر پھنس گیا, میری حالت بہت زیادہ ہو گئی. میں نے کہا یا اللہ, زندگی بھر نہ چاہتے ہوئے بھی جیب سے پیسے نکال کے خیرات کرتا رہا ہوں, کیا آسمانوں پہ میرا حساب اچھا ہو جائے, اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہاں. آپ نے ایسے ایمان بچایا بہت چالاکی سے. اچھا نہیں, میں آپ کو ایک سوال میں پوچھوں گی, ایمان بچایا یعنی کہ اس کافی لیٹ, یعنی کہ یہ پہلے ذہن میں کیوں خیال نہیں آیا؟ وہ حدیث گزری لیکن اثر اس نے دیر میں کیا ہے. نہیں, میرے اس میں یہ تھا کہ اتنی تیز رفتار زندگی ہے, چاروں طرف ہم پھنسے ہوئے ہیں, کسی لڑکی کی زندگی کو برباد کر دینا کہ میں شادی کروں, میں شادی کروں, پتہ چلا میرے سسر کو بند کر دیا, میرے سالوں کو بند کر دیا, اور پتہ چلا وہ گھر میں روتی پھر رہی ہے. تو ایک بڑی صورتحال تھی. پھر اتنی ساری ذمہ داریاں ایک ساتھ ایک سمت میں نہیں تھی. لیکن میں سر کہتی ہوں کہ نبھانے والے جو ہے وہ ہر حالات میں نبھا جاتے ہیں. دیکھیں نبھانے کی بات نہیں ہوتی, ان کا جو احساس ہے. بالکل. دیکھیں رشتے احساس کا نام ہے, بے شک. مانو تو رشتہ ہے, نہیں تو نہیں. ٹھیک ہے. بات. تو جب یہ حدیث زندگی میں کئی دفعہ گزری
ایسی چلی گئی. اب جب میں نے یہ سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا کہ پوری زندگی اس طریقے سے کوشش تو یہی ہے کہ آسانیاں آسمان پہ ہو. میں نے کہا یا اللہ یہ جتنا بھی میں نے کیا یہ اس کو آدھا کر کے پھر مجھ سے بات کی جائے گی. تو رات بھر میں پریشان رہا. تو صبح میری بہنیں وغیرہ سب آئیں, سب پوری زندگی ان کے روتے دھوتے گزری. میری بڑی بہن کا انتقال ہو گیا ایسے ہی کہ شادی کر لو, لڑکیاں ڈھونڈتے تھے, یہ کرتے, میں ڈانٹتا تھا. تو جب یہ لوگ آئے ملنے کے لیے تو میں نے کہا بیٹا تم لوگوں نے زندگی بھر پیچھے لگی رہی ہو, لہٰذا یہ اختیار میرا تھا شادی کرنے کا, اب یہ اختیار تمہیں دیتا ہوں, جاؤ جا کے جس سے چاہو شادی کرا دو, نکاح کرا دو. اور یہ کہا تو یہ تو جیل میں ہی خوشی سے شادی وہیں ہو گئی. ہاں کیونکہ یہ لوگ جب آتے تھے تو بڑا اپنے آپ کو کر کے آتے تھے, ضبط کر کے آتے تھے کہ مجھ پر یہ نہ ہو, مجھے گراں نہ گزرے. تو وہ جو جیل ہے نا وہ لکیر ہے آپ کے لیے. میرے لیے یہ جیل, اللہ جیل بھیجنے والوں کو اور قید کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازے. وہاں سیرت خیر بشر بہت بڑا کام. اچھا ناظرین کو یہاں بتاتے چلیں, نہ صرف یہ مشہور شاعر ہیں, سماجی اور مذہبی ہر طریقے سے انہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں, ساتھ ہی ایک بہت ہی شاندار مصنف بھی ہیں. اپنی کتاب انہوں نے لکھی ہے سیرت خیر البشر, اس کے بارے میں آپ بتائیے. اور وہ جو ایک اور آپ کی کتاب ہے یہ سیرت خیر البشر جو ہے یہ 3D پہ ہے. یہ دنیا کی پہلی, آپ کو دیکھ کے یہ روئے زمین کی پہلی کتاب ہے. انگلش لٹریچر میں بھی آپ کو نہیں ملے گی جس کا کور 3D میں ہے. یہ سیرت طیبہ کے بہت خوبصورت, اور یہ اردو, عربی, انگلش تینوں زبانوں میں ہے. اور شاید غالباً میں پہلے ہی پاکستانی ہوں جس کو سعودی عرب اور UAE گورنمنٹ نے NOC دیا اس کتاب کو. اور اس میں 65 تصاویر ہیں. بہت کہ اگر کسی کو سیرت نہیں آتی تو وہ پہلی تصویر سے آخری تصویر تک دیکھے گا تو سیرت کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کی سمجھ میں آ جائے گا, کچھ لے لے گا. جی ہاں, یہ مراکش کے وزیر اعظم نے بھی مجھے خط لکھا ہے اس کتاب کے اوپر ریسیو کرنے کے بعد. تاریخ بیت اللہ آپ کی دوسری. جی ہاں, یہ دوسری کتاب یہ 8-9 سال پہلے لکھی تھی. اچھا یہ سیرت خیر بشر جیسے میں نے تذکرہ کیا یہ جیل میں لکھی تھی. اور تاریخ بیت اللہ یہ 7-8 سال پہلے لکھی تھی. اور یہ خانہ کعبہ کے جو متولی ہیں جن کے پاس چابی ہے ان کے جد نے 200 سال پہلے ایک کتابچہ لکھا تھا چھوٹا سا, اس کی فوٹو کاپی مجھے ملی, اس کا ترجمہ کیا تو وہ 24 صفحے ہو گئے. تو 24 صفحے کے پہ تو کتاب نہیں ہوتی. یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ میرے پاس گھر میں موجود ہے اور پڑھی ہوئی بھی ہے. اچھا تو یہ اپنے موضوع کے اعتبار سے 1400 برس میں پہلی کتاب ہے. اس موضوع پہ کتاب کی صورت میں کچھ نہیں ہے, یہ تھوڑے تھوڑے واقعات ہیں. پھر اس میں یہ پوری دنیا میں یہ بڑی پذیرائی ملی. اس کو خاص طور پہ امریکی صدر مسٹر اوباما نے اور فرانس کے پریزیڈنٹ اور دیگر مسلمان اور غیر مسلم پریزیڈنٹس نے اور پرائم منسٹرز نے اس کو اکنالج کیا اور انہوں نے پڑھا. اور خاص طور پہ میری خواہش تو یہی تھی کہ یہ پوری دنیا میں ایک ایک گھر میں پہنچے. اور اب میں گزشتہ 1.5 برس سے سیرت خیر بشر کے لیے یہ اچھا اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ قومی اسمبلی نے اور صوبائی اسمبلی نے اس کو منظور کیا ہے کہ نصاب میں شامل کیا جائے اس کو. بڑی بات اور متفقہ طور پہ تو بہرحال اچھا یہ بھی ایک کامیابی ہے. یہ تو آسان بات نہیں, یہ اصل میں میری وجہ سے تو خیر کیا یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. اچھا یہ دونوں کتابیں وہ ہیں جن کے جملہ حقوق نہ میرے ہیں نہ میرے اولاد کے, میرے خاندان کے بھی نہیں ہیں, یہ امت کے لیے ہیں. اور سیرت خیر البشر کا جو انتصاب ہے وہ ہے بنی نوع انسان کے لیے جہاں جو آج تڑپ رہی ہے سسک رہی ہے. تو یہ آپ کے اس چینل کے توسط سے جو چاہے بھی خوش نصیبی ہے جو آپ نے اتنی اچھی کتابیں تفصیلی ہمیں بیان کیا. اچھا اب ہم آئیں گے کلام کی طرف, اس سے پہلے کہ وقفہ آ جائے. اچھا کتابوں کے بارے میں بتاؤں. محبتوں کے درمیان سے آپ پڑھ رہے ہیں. ہاں محبتوں کے درمیان سے. کل تھا جس شاخ پر بسر میرا, کل تھا جس شاخ پر بسر میرا, آج بھی ہے وہیں پہ گھر میرا. کیا بات. اور میں تو دل جیتنے کو نکلا ہوں, میں تو
میں تو دل جیتنے کو نکلا ہوں، ہار جانا نہیں ہنر میرا، واہ واہ بہت خوب. اور کیسے جھکتا کسی کے آگے میں، کیسے جھکتا کسی کے آگے میں، ایک سجدے میں جب تھا سر میرا. بہت خوب بہت خوب. اور بھی سنو. بالکل. 2 اشعار اور پھر ہم وقفے کے طرف جائیں گے. حالات کے حوالے سے دیکھا ہے آپ نے، حالات کے حوالے سے دیکھا ہے آپ نے، لکھا نصیب کا ہے میری ہار تو نہیں. کیا بات کیا بات. اور کل کی طرح بلند ہے سب حوصلے میرے، کل کی طرح بلند ہے سب حوصلے میرے، کشتی بھنور میں آئی ہے کردار تو نہیں. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام بزم شاعری میں کہیں نہیں جائے گا. رؤف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقفے کے بعد خوش آمدید. پروگرام بزم شاعری، میں ہوں افشاں شعور اور میرے سامنے موجود ہیں بہت معزز مہمان رؤف صدیقی صاحب. اچھا اب آپ ذرا گھر کی طرف آ جائیے، کچھ گھریلو باتیں کر لیتے ہیں. ہاں یہ لیکن بیگم کو کتنا شوق ہے شاعری کا؟ اللہ کا احسان اور بڑا کرم مجھ پر یہ ہے کہ وہ سخن فہم نہیں ہے. اچھا کرم ہے آپ. اچھا میں سمجھی آپ کچھ بنانے والے ہیں، کچھ ان کو کور کرنے والے ہیں. نہیں ان کا آپ کی شاعری سنتی ہیں، یہ سننا پسند کرتی ہیں آپ سے؟ ہاں وہ سچ سنتی سے ہیں بتا دیں، لیکن اب تو بتا تو چکے وہ سخن فہم نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی میں لیکن کبھی کچھ ہوتا ہے نا کہ پھر آپ کو ان کو سمجھانا بھی پڑتا ہوگا کہ اس کا یہ مطلب نہیں پڑھی لکھی ہے لیکن اب وہ ہوتا ہے ذوق رکھنے والا. ہاں وہ شعر سننے کے بعد یہ پوچھتی ہیں کہ یہ کس کے لیے لکھا ہے. یہ تو ان کا بالکل حق ہے اب پوچھنا. کیونکہ میرے خیال میں اگر لوگ گمراہ نہ ہوں تو بیوی کے سامنے تھوڑا بہت ہلکا پھلکا جھوٹ بول دینا چاہیے. تو میں ان کو یہ نہیں کہہ پاتا کہ یہ آپ ہی کے لیے لکھا، یہاں تک آ کے رک جاتا ہوں کیونکہ پھر وہ تاریخ پڑھیں گی اس پہ تو کہیں گے اچھا یہ کیا. بتائیں کتنے پابندیاں کتنی لگی ہیں، کیا تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی شادی سے پہلے شادی کے بعد کوئی تبدیلی محسوس کی زندگی میں؟ تبدیلی تو کچھ بھی نہیں تو ہے. اس کا مطلب ہے کہ بیگم بہت اچھی ہیں آپ کی، اصل میں انہوں نے پابندیاں نہیں لگائی. ہاں ان کو اندازہ ہے. اندازہ تھا کیا سفر ہے. میری امی مرحومہ جو تھیں وہ جب یہ سیاست اور سماجی کاموں میں ہوتی تھی تو ان کا پورا خاندان نوابشاہ میں میری امی کی چند سہیلیوں میں سے ایک تھا. ان کی دادی اور وغیرہ اور ان کی والدہ وغیرہ، وہ ان کی دادی اور نانی اور یہ پورا خاندان امی کی سہیلیوں میں سے تھا. پرانے ساتھیوں تو ان کو یہ پتہ ہے یہ ساری چیزیں یہ، لیکن پریشانی صرف یہ ہوتی ہے کہ مقدمات کی وجہ سے پھر یہ گرفتاریاں ہوئیں، جیل ہوئی، تو اب ظاہر بات ہے کہ گھر پہ تو ایک قیامت ٹوٹی. میں تو اپنے حوصلے کے ساتھ تھا. تو یہ مشکل وقت گھر والوں پہ ہوتا ہے، بچوں پہ ہوتا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جب میں وزیر داخلہ سندھ تھا میں نے بھرپور طریقے سے امپلیمنٹ کیا کہ کوئی بے گناہ گرفتار نہ ہونے پائے، کہ اس گھر میں کیا قیامتیں ٹوٹتی ہیں. میرے دور میں اگر کہیں، اور میری یہ انسٹرکشن تھی، وہی بات نا احساس والی بات ہے، احساس کی بات ہے کہ ڈاکو کے گھر پہ بھی چھاپا مارو تو عزت و احترام سے مارنا، وہاں بوڑھے ماں باپ ہوں یا بچے ہوں ان کے ساتھ ہمارے یہاں تو کتنی شخصیات اسی طرح متاثر ہوئی ہیں اور ان کی توڑ پھوڑ یہ ان کو نہیں معلوم کہ ایک چھوٹا سا بچہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے باپ کو، اور ایون ڈاکو بھی ہے اور اس کو مارتے پیٹتے لے کے آ رہے ہو تو وہ کیا سوچتا ہے. تو میں نے تو اس کو 100% امپلیمنٹ کرایا، اور میں آپ کے آن ایئر کہہ رہا ہوں کیونکہ لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے اس چینل سے دیکھ رہے ہوں گے اور پورا پولیس ڈپارٹمنٹ اس وقت دیکھ رہا ہوگا. میری سختی کے ساتھ انسٹرکشن تھی کہ یہ تذلیل نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی جب تک کہ عدالت فیصلہ نہ سنا دے. اور عدالتوں میں بھی جب کوئی جاتا ہے تو ملزم ہے، وہ مجرم تھوڑی ہے. آپ اس کو مجرم کی حیثیت سے ٹریٹ کرتے ہیں، مجرم کی حیثیت سے نام کیا آ گیا، وہ بھائی اس سے بڑا مجرم اس طرح کی زیادتیاں تو بھری پڑی ہیں، بہت کہانی. میں نے تو دیکھا تھا جوڈیشری میں جی. اور کل میں نے میڈیا سے بھی بات کی تھی کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب آصف کھوسہ صاحب نے کل بڑی تقریر بڑی اچھی تھی. اس تقریر پہ تو میں نے ابھی ان کو سلام تحسینی پیش کیا ہے. جس دن امپلیمنٹ ہوگا اس دن چیف جسٹس آصف کھوسہ صاحب کو میں
سلوٹ پیش کروں گا. میں بلا وجہ کسی کو سلام تحسین بھی نہیں کہتا. کل انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ ہماری عدل میں, ہمارے انصاف میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے جھوٹی گواہیاں جی اور تاخیری ہروے. اب اگر ان دو چیزوں کو انہوں نے ختم کر دیا, اور اس کا میں ان سے کہوں گا کہ صرف 2 یا 3 ایگزامپلس آپ سیٹ کر دیں, مثال بنا دیں کہ جھوٹا گواہ عدالت سے گھر واپس نہ جائے, جیل جائے. 2 یا 3 کیسز ایسے ہو گئے اور آپ میڈیا چینل نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا, تو جھوٹی گواہی کے لیے کوئی نہیں آئے گا. بالکل, بہت اہم کردار ہے. اور میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہوں گا, کیونکہ میں نے جیل میں دیکھا ہے خود, 80% مقدمات پورے پاکستان کی جیلوں میں وہ ہے جو جھوٹی گواہیوں پر اور تاخیری حلوں کے باعث. میں نے اپنے وقت میں 3,500 قیدی سندھ کی پوری جیلوں سے, سیاسی نہیں پوری جیلوں سے, جو بیچارے 50,000 روپے, 1 لاکھ روپے, 20,000 روپے تک شیورٹی جو جرمانہ ہے وہ عدالت کا نہیں دے پا رہے تھے, تو سزا مکمل ہونے کے باوجود بھی 4-4 سال 5-5 سال سے قید تھے. تو میں نے تمام انڈسٹریلسٹ کو بلایا اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یار یہ صدقہ جاریہ ہے, آپ جا کے بینک میں جمع کرا دیں. تو 3,500 قیدی چھوڑے تھے اس وقت. تو اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے, فل کورٹ سپریم کورٹ میں ہیومن رائٹس کا سیشن تھا, اس میں انہوں نے مجھے خراج تحسین بھی پیش کیا تھا. تو میں نے کہا کہ میں نے یہ خراج تحسین کے لیے نہیں, میں نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کیا ہے. وہاں پر میرے پاس پلے تو کچھ ہو کہ میں المیہ کو جا کے بتاؤں کہ المیہ یہ بھی کیا تھا. اچھا, یہ تو آپ کی گفتگو جو ہے ہماری الگ قسم کی خدمات ہیں, اس پہ تو ہم کسی دن پھر بات کریں گے. اچھا, ابھی آپ ادبی نہیں, فیملی پہ بھی ابھی دوبارہ ہوں گے. اچھا, اب ادبی جو خدمات ہیں نا, اتنے سارے ایوارڈز کا اجرا, اور ایک ٹرین بھر کے آپ ہم نے سنین لے کے گئے تھے, اور پورے اندرون سندھ جو ہے مشاعرے, سندھی اردو مشاعرے, اس یہ اعزاز بتاتے چلیں ناظرین کو, یہ اعزاز ان کو حاصل ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہے آغاز جو ہے مشاعروں کا, سندھی اردو مشاعروں کا انہوں نے آغاز کیا ہے. بہت بڑا سیراب کے سر جاتا ہے. ہاں, دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اس میں آپ کے والد صاحب بھی گئے تھے. جی مجھے اس لیے معلومات ہے. دیکھیے ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے, اور میں آپ کے اس چینل کے ذریعے تمام صوبائی اور وفاقی سارے حکمرانوں سے ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھو, قومیں حکومتیں نہیں بناتی ہیں, قوم اس قوم کا شاعر, ادیب, قلمکار اور مصنف وہ بناتا ہے. آپ ان کو ہی پروموٹ نہیں کرتے, آپ ان کو ہی عزت و احترام نہیں دیتے. تو میں نے یہ کیا تھا کہ یہ نفرتوں کو, ان کی خلیج کو کم کرنے کے لیے سندھی اردو مشاعرے, چونکہ میرا اختیار صوبہ سندھ تک تھا, صوبائی وزیر ثقافت اور سیاحت میں بنا تھا اب 8-9 مہینے کے لیے, 1 سال کے لیے. تو شکارپور میں, لاڑکانہ میں, یہ تہذیب کا تو یہ عنصر ختم ہی ہو گیا تا. پہلے ہوتے تھے 50 سال پہلے. تو سندھی اردو مشاعرے میں نے شروع کیے, اور وہ یہ حالت تھی کہ لاڑکانہ میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا وہ بھی آگے بیٹھتے. یہ ایک علمی درسگاہ ہوا کرتی تھی جو ختم کر کے رہ گئی تھی. اس کو دوبارہ ہم نے جب شروع کیا تو آپ یقین کریے کہ نہ مسلکی تقسیم نہ لسانی تقسیم حائل ہوئی تھی. سب بیٹھے ہوئے تھے. ایک اردو غزل سناتا تھا, ایک سندھی غزل سناتا تھا. بہت خوبصورت ماحول. جی. پھر میں نے کہا کہ کیا کیا جائے, سندھ کا سرکاری ایوارڈ کا اجرا جو آپ نے ابھی یاد دلایا مجھے. میں نے ان لوگوں سے کہا ساری زندگی تم لوگ یار شاہ لطیف کے شعر پڑھ کے اپنی تقریروں کو اچھا کرتے ہو, خوبصورت بناتے ہو, ان کے بارے میں کوئی ایوارڈ ہی نہیں تھا. تو سندھ کا سرکاری ایوارڈ, شاہ لطیف بھٹائی ایوارڈ, اس کے اوپر 1 لاکھ روپے کیش ایوارڈ تھا. اور یہ 17 غالباً مجھے یاد ہے 17 ایوارڈ تھے جو شاہ لطیف کے نام سے جاری کیے. پھر دوسرا شیخ ایاز ایوارڈ جو اتنا بڑا انقلابی شاعر تھا سندھ کا, ان کے نام. پھر جوش ملی آبادی, جس کو تو پتہ نہیں کیا یہ لسانی تفریح نے تو عصبیت نے تو بڑے ناموں کا تو جوش ملی آبادی ایوارڈ. اور اس میں شرط یہ رکھی تھی, کنڈیشن یہ ہے اس کے اندر, وہ کیبنٹ سے منظور ہے, ہر سال ہوتے ہیں,
کہ شاہ لطیف ایوارڈ تو سب کو دیا جائے گا جس کو چاہے دیں، فنکاروں کو، شاعروں کو. شیخ ایاز ایوارڈ اردو شاعر ادیب اور قلمکار کو ملے گا. جوش ولی آبادی ایوارڈ سندھی شاعر ادیب کو ملے گا. تاکہ یہ جو نفرتوں کی، اچھا نفرتیں ہیں نہیں، یہ 4-5 برس کے بعد اپنے مفاد کے لیے یہ لسانی فسادات کرائے جاتے ہیں، مسلکی فسادات کرائے جاتے ہیں. تو میں تو اس کرسی پہ بیٹھا ہوں نا اس ادارے کو. عام انسان تو پھنسا ہوا ہے مختلف مسائل میں، کہاں اس کے پاس اب نفرت کا بھی وقت کہاں بچے. نفرت کا وقت بنانے میں دیر تھوڑی لگتی ہے. دو بظاہر نہیں دکھتا لیکن دلوں میں لوگ. میرے اپنے دور میں یہ ساری چیزیں تھیں، میں بالکل اسپیئر نہیں کرتا تھا. باقی ساری چیزوں میں میرا دل بہت وسیع اور ہے، لیکن اس بنیاد کے اوپر کوئی لسانی یا مسلکی بنیاد کے اوپر، اور اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے میرے دور میں تو یہ سب نہیں ہوا. بلکہ اتنی محبتیں بڑی تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتی تھی. آپ اپنے والد سے پوچھیے گا جب یہ جاتے تھے، اور جب انور شعور، آپ دیکھیے جمیل الدین علی، ڈاکٹر پیرزادہ قاسم، ایسی تمام شخصیتوں کے میں نام لوں، جب یہ وہاں پہ مشاعرے میں کندکوٹ میں اور کشمور میں سنا رہے ہوتے تھے، اور آپ یہ، اور وہ تو یہ بھول ہی گئے تھے کہ مشاعرہ ہوتا کیا، مشاعرہ دیکھنے آئے تھے وہ. تو جب میں نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے شعراء کلام پڑھا رہے ہیں اور وہ سناٹے میں سن رہے ہیں، تو پھر میں نے ان کو روکا. پھر میں نے ان کو بتایا کہ بھائی جب شعر اچھا لگتا ہے تو اس پہ داد دیتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں. تو پھر میں نے دیکھا وہ پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو میں نے کہا اچھا میں اس طرح آپ کی طرف ہوں، نہیں میں اس طرح عوام سے کہا، میں نے کہا میں آپ کی طرف منہ کر کے بیٹھتا ہوں. چہرہ جب کوئی شعر اچھا ہوگا تو ایسا کرے گا کہ میں واہ واہ کروں گا یا تالی بجاؤں گا تو آپ بھی تالیاں بجائیے گا. تو اس طرح تربیت. اچھا اب ہم پھر کلام کی طرف آئیں گے، اور میں آپ کو یہ سناتا ہوں. اچھا بیگم کے لیے بھی کچھ خاص اشعار نکالیے. یہ کس کے لیے؟ وہ بھی دیکھ رہی ہوں گی آپ کا پروگرام تو وہ بھی سننا پسند کریں گے. ان کے لیے بھی ذرا ایک، ان کے لیے اتنے کافی ہے کہ میری بیگم ہے اور مجھ سے محبت کرے، اور میرا بیٹا ہے پیارا سا ایک ابھی پیدا ہوئے ہیں 8 اپریل، محمد شیش صدیقی ان کا نام ہے. اچھا مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ہیں. ماشاءاللہ وہ مدینہ منورہ ہے، اہل مدینہ سے ہیں ان کا. جی ہاں. تو نام مختلف ہے. محمد شیش صدیقی، حضرت شیش علیہ السلام کے نام پہ. بالکل نہیں لوگ رکھتے نہیں، یہ سننے میں کم آتا ہے. اچھا آپ نے نام چنا ہے. ہاں نبی کا نام، نبی کا نام، رسول کا نام اپنے وقت کے. بہت. چلیں اب کلام سنیں گے ہم آپ سے. مننے کے لیے بھی سنائیے اور بیگم کے لیے بھی سنائیے. ابھی تو چونکہ یہ آپ کا پروگرام پورے پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، اور ہم نے عوام کی جدوجہد کی. جی جی. تو میں ایک نظم سناتا ہوں، اس کی بڑی فرمائش بالکل رہتی رہی ہے اور میں بھی چاہتا ہوں یہ سناؤں. ضرور. اور جب میں اقتدار میں تھا تب بھی سناتا تھا. یہ مت سمجھے گا کہ یہ نظم میں اپوزیشن میں یا مطلب ہم حکومت میں نہیں ہے تو سنا رہے ہیں. اس کا عنوان ہے تم نے تعمیل کی. تم نے تعمیل. قصر ابیت سے فرمان جاری ہوا. واہ واہ. یہ پہلا ترجمہ اردو میں ہوا ہے. قصر ابیت وائٹ ہاؤس. جی. قصر ابیت سے فرمان جاری ہوا، اپنے کعبے سے مسلم کا رخ موڑ دو، دین برحق کا ہر فلسفہ چھوڑ دو، اپنے ہاتھوں سے اپنا وطن توڑ دو، تم نے تعمیل کی، تم نے تعمیل. بہت خوب، بہت بہت خوب. یہ 54 اسلامی ملکوں کے بزدل حکمرانوں کے نام ہے یہ نظم. بالکل. جی. قصر ابیت سے فرمان جاری ہوا، قصر ابیت سے فرمان جاری ہوا، سب سے ظالم بڑا آج افغان ہے. قصر ابیت سے فرمان جاری ہوا، سب سے ظالم بڑا آج افغان ہے. پھر یہ ایران، عراق، سوڈان ہے، جھوٹے الزام پر دنیا حیران ہے. تم نے تعمیل کی، تم نے تعمیل. بہت خوب. قصر ابیت سے فرمان جاری ہوا، قصر ابیت سے فرمان جاری ہوا، شب کو دن، دن کو تم رات کہتے رہو، جو غلط ہے وہی بات کہتے رہو. بہت بہت. ظلمتوں کو فتوحات کہتے رہو، تم نے تعمیل کی، تم نے تعمیل کی. بہت خوب. قصر ابیت سے فرمان جاری ہوا، قصر ابیت سے فرمان جاری ہوا، چشم بینا ہیں جو ذہن بیدار ہیں، گلشن پاک کے یہ جو معمار ہیں، ان کے سر کاٹ دو یہی غدار ہیں. تم نے تعمیل کی، تم نے تعمیل. بہت بہت. قصر ابیت سے فرمان جاری ہوا، قصر ابیت سے فرمان جاری ہوا، ظلم جب ہم زمانے پہ ڈھایا کریں،
قصر ابیت سے فرمان جاری ہوا، ظلم جب ہم زمانے پہ ڈھایا کریں، شہر اسلام پر جب اندھیرا کریں، چپ رہو جب مسلمان پہ حملہ کریں، تم نے تعمیل کی، تم نے تعمیل کی۔ بہت خوب، بہت قصر ابیت سے فرمان جاری ہوا، بہت بہت قصر ابیت سے فرمان جاری ہوا، مصلحت میں اٹھے چاہے کوئی قدم، چاہے قرآن ہو دستور اعلیٰ رقم، پر صداقت کا اٹھنے نہ دینا علم، تم نے تعمیل کی، تم نے تعمیل کی، بہت خوب۔ قصر ابیت سے فرمان جاری ہوا، قصر ابیت سے فرمان، یہ بند ذرا غور سے، قصر ابیت سے فرمان جاری ہوا، ان عزائم کی تکمیل کرتے رہو، قصر ابیت سے فرمان جاری ہوا، ان عزائم کی تکمیل کرتے رہو، قوت دین تحلیل کرتے رہو، پاک فوجوں کی تذلیل کرتے رہو، تم نے تعمیل کی، تم نے تعمیل کی۔ قصر ابیت سے فرمان جاری، یہ بہت طویل ہے، یہ بہت طویل ہے، تو میں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا سنا دوں۔ بہت اسی کے ساتھ وقفے کا وقت ہوتا ہے افشاں، یہاں لیتے ہیں مختصر سا وقفہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رؤوف صدیقی صاحب، اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا باتوں کا بھی اور کلام کا بھی۔ لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے بعد خوش آمدید، پروگرام بزم شاعری میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رؤوف صدیقی صاحب، اور اب آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں یا پھر گفتگو کا تھوڑا سا؟ ہاں گفتگو کر لیں۔ اچھا، آپ یہ مجھے بتائیے کہ ظاہر ہے کہ سیاسی کارکن ہیں، ادب نے اردو ادب کے لوگوں نے کتنا نظر انداز کیا ہے آپ کو؟ اصل میں کیونکہ ہوتا یہی ہے نا یہاں پہ، پھر ایک آپ ظاہر ہے ایک سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق تھا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ان کو نہیں وہ کریں، متاثر ہوگا مشاعرہ یا کچھ بھی، تو اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کو یہ محسوس ہوا یا ہو سکتا ہے نہیں مشکلات کو سامنا کرنا پڑا ان دونوں، کیونکہ سیاسی سرگرمیاں بھی ساتھ تھیں اور یہ بھی، تو آپ کو ایسا لگا کہ کچھ کیا نظر انداز ہوئے ہیں؟ نہیں قطعی نہیں، بالکل قطعی ایسا کہیں میرے ساتھ تو نہیں ہوا، بلکہ یہ ظلم مجھ سے ہی ہوا کہ میرے پاس وقت نہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسری بات ہے کہ مجھے پڑھتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگتا، پتہ ہے مجھے شرم آتی ہے، اور خاص طور پہ جو رومانوی وہ ہے، مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ میری آپ بیتی نہیں ہے، یہ ہاں بتانا پڑتا ہے، ورنہ خام کہیں لوگ اسکینڈل بنا دیں گے، پھر وہ نہیں، تو اس میں برائی کیا ہے اگر آپ نے لکھا ہے کوئی؟ نہیں، تو اب رومانوی وہ بھی اس وجہ سے تھا کہ ایک تخیلاتی محبوبہ کا ایک تاثر تھا، تو اس کو بنا کے میں اس پر لکھتا تھا، موم کی مریم جیسے میرے بڑے۔ اچھا، انہوں نے ہر پہلو پہ شاعری کی ہے، ان کی رومانوی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے، سماجی بھی ہے، جدوجہد باقاعدہ پوری، بہت عمدہ۔ تو وہ جو ہے وہ مجھے مشاعروں میں ویسے ہی بڑی شرم آتی تھی کہ، اور پھر وہاں سے آوازیں بھی آ جاتی تھی کہ نام بتاؤ نام بتاؤ، میں کہتا ہے کہ نام کیا بتاؤں میں، کوئی ہو تو نام بتاؤں، نام کوئی بھی نہیں بتاتا، لیکن اور آوازیں بھی سب کو ہی لگتی ہیں۔ ہاں، لیکن مشاعروں کا مزاج ایسا ہوتا ہے، لیکن میری زندگی اسی طرح سے گزری کہ کبھی اللہ تعالیٰ کا بڑا یہ احسان رہا کہ خود پہ بڑا قابو رہا اور اللہ نے بڑا بچا کے رکھا۔ یہ تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی بڑھا نہیں، بلکہ میرے حالات کا جبر ایسا تھا کہ قوم کی تحریک ایک پوری۔ لیکن جیسے جو آپ کے جو کارکن ہوتے ہیں سیاسی، جن کا وہ ہوتا ہے، ان کو اپنے آپ کو رکھنا بھی پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کے پابند بھی ہوتے ہیں، ان کو اپنا رول ماڈل ہوتے ہیں، لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب اس کو آپ اداکاری کہیں، وہ مجھ کو آتی نہیں، میں جو میں ہوں، اچھا مزاج نہیں ایسے۔ ہاں، اگر زمانے اقتدار میں بھی آپ اپنے انٹرویو اٹھا کے دیکھیں تو بھی آپ کو ایسی ملے گا کہ جو میں اندر ہوں وہ سامنے ہے۔ مجھے کبھی بھی گلا نہیں رہا کسی سے، میرے اللہ کا بڑا احسان یہ رہا کہ مجھے کبھی دکھوں کو میں نے اس انداز سے نہیں لیا۔ ہاں، میرے لیے کرب کہ وہ لمحات بہت زیادہ ہوتے ہیں جب میں دنیا میں کہیں ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، جب عراق کے اوپر بمباری ہو رہی تھی، لوگ تو ٹی وی چینل دیکھ رہے تھے اور میں اندر سے پھٹا جا رہا تھا، اور افغانستان کے اوپر جب ایک بم گرتا تھا، تو یا پاکستان میں کبھی ظلم ہوتا تھا، کسی کا گاؤں جلایا جاتا تھا، تو اب تو سبھی کچھ دکھا دیا جاتا ہے، وہ چیزیں بھی دکھا دی جاتی ہیں جو ہمیں نہیں دکھانی چاہیے۔ ہاں، لیکن پہلے تو نہیں پہنچتی تھی، اب عجیب نہیں، یہ تو پہنچنا چاہیے۔ ایک ظلم ہوا ہے
لیبیا، خاموش نہیں رہے، شام، عراق، یہ تو میں تو کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ پوری امت کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کو تحقیق کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے بتائیے؟ گائے کے نام پر انسانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. اور برما میں کیا ہوا ہے؟ اور ان بے حس حکمرانوں کو کیا کیا جائے؟ ایک لمحے کا کام تھا. اگر 1-2 ملک اپنی سفارت خانے بند کر دیتے تو لیکن انسانیت خاموش نظر آتی ہے. ہاں، ماں سوائے طیب اردگان کے، ترکی کے پریسیڈنٹ اور ان کی بیگم کے، اللہ ان کو اور حوصلہ دے. یہ ظلم امت پہ، اور سب سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمیں کچھ نہیں ہوگا. ان کے معاملے میں چپ رہو. یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. یہ بات الگ ہے کہ تاخیر اور تقدیم کی بات ہے کہ پہلے کس کو. اور پاکستان کے عوام سے بھی میں کہوں گا کہ آپ اپنے صفوں میں اتحاد رکھیں. آپ اپنے اس ساری تقسیموں کو، خواہ وہ لسانی ہو، سیاسی ہو، مذہبی ہو، مسلکی ہو، اس تقسیم کو بالائے طاق رکھ کر اپنے ملک کی فکر کیجئے، اپنے وطن کی فکر کیجئے. یہ حالات کا جبر بڑھے گا اور بڑھے گا اور اس طرف آئے گا. اگر عوام متحد رہے گی اور پاکستان کی فوج متحرک اور ان دونوں کا آپس میں ایک بہترین ریلیشن رہے گا قائم، تو کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کے اوپر نظر اٹھا کے بھی دیکھے. بالکل صحیح. اچھا سر، آپ پوچھنا کلام کی طرف ہی جاتے ہیں، پھر آپ سے سوال کریں گے. نہیں، آپ سوال کرتے رہیں. یہ کیا اس میں تو، لیکن یہ تو ہے ہی بزم شاعری نا. ہاں، بزم. کتنے لوگ ایک سوال اس کے بعد پھر. اچھا، ایک ہم سن لیتے ہیں، ان کی بیگم کے لیے کچھ سنا دیں، پھر ہم سوال پہ آئیں گے. بیگم سے زیادہ لگاؤ ہو گیا ویسے بہت. نہیں، وہ بیگم کے بارے میں، بیگم آئی بھی تو اتنے دن میں ہے. وہ 2 شعر سناؤں گا میں. اگر 2 یا 3 آپ کے پروگرام میں، اس سے زیادہ تو شعر ہو ہی نہیں سکتے. بعد میں وہ مجھ سے پوچھیں گے یہ 4-5 بیاض کس کے لیے لکھے ہیں، وہ بتاؤ گے. بڑا مسئلہ ہو جائے گا پھر. ہاں، تو مطلب ہے کہ ظاہر سی بات ہے، یہ ساری شاعری وہ بیگم ہی کی نظر کر دیتا ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائے. گھر میں بھی تو رہنا ہے. ہاں، انہیں کے ساتھ رہنا. سنائیے. ویسے کریڈٹ آپ کو جائے گا جب وہ سنیں گے پورے شو. نعمت سے سرفراز کیا تھا اگر مجھے. یہ ہوم کی ہونے کے واقعہ ہوا تھا اس میں. نعمت سے سرفراز کیا تھا اگر مجھے، پھر کیوں یہ آخرت کا خدایا ہے ڈر مجھے. واہ، کیا کہ نعمت سے سرفراز کیا تھا اگر مجھے، پھر کیوں یہ آخرت کا خدایا ہے ڈر مجھے. حسرت سے تک رہے ہیں یہ شمس و قمر مجھے. کیا بات. حسرت سے تک رہے ہیں یہ شمس و قمر مجھے، لگتی ہے کائنات بہت مختصر مجھے. کیا کہنے. اور سائے کی آرزو میں بھٹکتا ہوں در بدر. سائے کی آرزو میں بھٹکتا ہوں در بدر. ملتا نہیں ہے شہر میں خود اپنا گھر مجھے. بہت بہت بہت. ملتا نہیں ہے شہر میں خود اپنا گھر مجھے. عشق شوق تھا، شوق تھا، عشق تھا یا امتحان تھا. شوق ستم تھا، عشق تھا یا امتحان تھا. لے کر چلا گیا تھا کوئی دار پر مجھے. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. اچھا سر، ابھی سوال پوچھنا چاہوں گی میں آپ سے، تعلیمی سرگرمیوں میں جس طرح آپ ہمیشہ رہے ہیں ان کے حوالے سے مجھے بتائیں. ہاں، دیکھیے، بچپنے سے آج تک، اور جب اقتدار میں ہم آئے تو پھر تو میرے اختیارات ہی بہت ہو گئے. جو چاہوں کروں، جس طرح چاہوں کروں. تو اس میں میں نے جو مجھ سے ہو سکا اپنے آپ کو میں نے اگنور کر کے پھر یہ کوشش کی کہ جس طرح بھی ہو. حالانکہ وزارت تعلیم میرے پاس نہیں تھی، لیکن اپنے عہدوں کا فائدہ اٹھا کے جب میں اندرون سندھ جاتا تھا تو میں اسکولوں میں ضرور جایا کرتا تھا، کالجوں میں ضرور جاتا تھا، یونیورسٹی میں. اور یہی میں کہتا ہوں کہ یہ ظلم ہے اس پاکستان پر. تعلیمی معیار جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک جاگیردارانہ معاشرے میں رہتے ہیں. اگر گاؤں گوٹھوں میں اسکول اور کالج بن گئے تو ان کو خاندان در خاندان کسان کہاں سے ملیں گے. بالکل صحیح. یہ بڑا المیہ ہے. اچھا، فوکس کرنے والے کون ہیں کہ ان کی نمائندگی جاگیرداری کر رہا ہے قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تو ہو نہیں سکتا. اس پہ پھر میرے ذہن میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا ایک تصور تھا. تو ایک یونیورسٹی یہاں پہ
نذیر حسین یونیورسٹی بنائی, اس میں بہت خوبصورت یونیورسٹی. ہاں جی ہاں, اور وہ ماشاءاللہ ہے. اور اس میں میں حکومتوں کو بھی کہوں گا, ان کو بھی شاباش دوں گا, صاحب اقتدار اور صاحب اختیار کو بھی شاباش دوں گا. یہ ساری چیزوں ہونے کے باوجود بھی سن اکیڈمی اسکول جو چیریٹی کا ہے, جی 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 اس کے اندر وہ انگلش میڈیم ہے, انگلش اسٹینڈرڈ ہے اس کا. جی, اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ بچے کے باپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا یا ماں کو ثابت کرنا ہوگا کہ اس کے باپ کی تنخواہ 10,000 روپے سے کم ہے. کیا بات ہے, کیا اس کے بعد دوسری چیزیں جی, تو ماسیوں کے بچے وہاں پوزیشن لے رہے ہیں اور فری میں. صحیح بات. ہاں, ان کو کھانا پینا بھی ویسے ملتا ہے, گھر لانا لے جانا بھی بہت اچھا وہ ہے. پھر اسی طریقے سے نذیر حسین یونیورسٹی میں ماشاءاللہ 1100 بچے پڑھتے ہیں. میں دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہوں. پوری پاکستان کے اندر کیا ظلم ہے, کیا ستم, تعلیمی معیار کا جو تعلیمی معیار آپ ایک اسٹینڈرڈ بناتے کیوں نہیں ہیں؟ بالکل صحیح. آپ یہاں سے غلام ذہنیت کے طلباء کو اگر آپ باہر نکالیں گے تو وہ کیا پرفارم کریں گے؟ بالکل صحیح. آپ کا سلیبس ایک ہونا چاہیے پورے پاکستان کے اندر. لیکن آپ تاریخ کو بھی صحیح کیجئے. آپ اپنے بچوں کو, آپ دیکھیے کسی شخصیت کو اچھا بنانے کے لیے آپ اس سے جھوٹی کہانیاں منسوخ کر دیتے تھے تاکہ اس کی عزت و توقیر میں اضافہ ہو. یہ نہیں معلوم کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. وہ جسے عزت دیتا ہے تو اس کو عزت مل رہی ہے. آپ بلا وجہ تاریخ کو مس کرنے کے لیے جھوٹی کہانیاں بھی ڈال دیں, اس سے کسی کی شخصیت کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ عزت تو اس کو اللہ نے دی ہے نا. اسی طریقے سے اس کے اوپر اللہ نہ کرے کبھی اقتدار مجھے ملے, آپ بھی کہیے آمین. لیکن اگر مجھے کبھی ملا تو 2 کام ہے. سب سے پہلا کام نظام عدل کو اور جوڈیشری کو ضروری ہے صحیح کرنا. میں نے تاریخ میں بڑا ڈھونڈا, یہ بڑی بڑی تہذیبیں, وہ کامیابی اسی رہی ہے کہ وہاں پہ نظام عدل قائم ہے. ہاں, بابل و نینوا کی تہذیبیں اور یونان کی تہذیبیں یہ اتنے عروج پہ گئی ہیں اور اپنی بنیادوں پہ ڈھہ گئی جن کا نام لینے والا آج کوئی نہیں. اس کی ایک وجہ تھی, جب انہوں نے اپنے درمیان عدل قائم کر دیا تو یہ بکھری ہوئی قومیں عروج حاصل کیا انہوں نے. اور جب اوپر جا کے انہوں نے اس نظام عدل کو کئی حصوں میں تقسیم کیا تو اپنی بنیاد پہ آگے گر گئی. نظام عدل اگر ٹھیک ہو جائے, پرفیکٹلی ہم کام کریں تمام, تو اس کے بعد تو یہ تمام نظام خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. بر اعظموں پہ مشتمل حکومت, اور آج کے وسائل نہیں, 1400 برس قبل وسائل بھی نہیں ہوتے تھے اور بر اعظم پہ حکومت تھی. اور اپنے وقت کے خلیفہ سیدنا حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے, اس کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے یہ بولنے کے لیے صرف کہ اگر یہ بات تو ہمارا یوسی چیئرمین نہیں کہہ سکتا جو 70-80 ہزار لوگوں پہ ہوتا ہے, وہ بر اعظموں پر حکومت. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر اس کا جواب دے. کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے پوچھتا تھا کہ آپ کے پاس یہ آیا تو کہاں سے آیا, تو توہین خلافت نہیں ہو رہی ہے. یہاں ہمارے یہاں وزیر اعظم سے اگر کوئی بات پوچھ لو تو ایسا لگتا ہے جیسے کفر سے بھی بڑا جرم کر دیا. آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ قاتل کی سزا کو وہ معاف کر سکتا ہے, جبکہ خلیفہ وقت کے پاس بھی یہ اختیار نہیں تھا. تو یہ نظام عدل کے نام پر, عدل کے نام پہ اگر اس کو صحیح کر لیا جائے تو یہ آپ دیکھیں ایک پاکستانی نیشنلزم بھی بن جائے گا, قوم بھی ایک ہو جائے گی, یہ ساری تفریقیں اپنی جگہ رہتے ہیں, ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جیسے مقناطیس لوہے کی بکھری ہوئی چیزوں کو ایک زمین پہ کھینچ کے ایک جگہ کر دیتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر صاحب اقتدار اور صاحب اختیار صرف اس پر توجہ دے کہ فیئر مقدمات صحیح طریقے سے ہوں اور ججز اپنا صحیح فیصلہ کریں, اس سے بڑی خدمت مسلمانوں کی بھی اور پاکستانیوں کی بھی نہیں ہو سکتی. آپ نظام عدل کو ٹھیک کر دیں. آپ یقین کریں اتنے ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر, ٹیکنیکل عدل پر بھی فیصلے ہوتے ہیں. میں نے پوچھا یہ ٹیکنیکل عدل کیا ہوتا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا یمن, اور فرمایا تھا
کہ معاذ کیسے فیصلے کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کے کو دیکھ کر فیصلے کروں گا. اب قرآن لانے والے کیا فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ معاذ اگر قرآن میں تمہیں نہیں ملا تو کیا کرو گے؟ وہ مسئلہ. انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کی حدیث اور آپ کی سنت. اب پھر فرما رہے ہیں کہ اگر اس میں سے بھی نہیں ملا تب پھر کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بہترین صلاحیتیں سامنے رکھتے ہوئے حق کے اوپر جو سامنے آئے گا میں فیصلہ کر دوں گا. تو حضور نے گلے لگا کے کہا کہ اللہ تمہارے علم میں اضافہ فرمائے اور کہا جاؤ. ابھی 2 قدم آگے گئے تھے پھر آواز دی معاذ ادھر آؤ. جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ معاذ میں تمہیں قاضی بنا کے بھیج رہا ہوں، جلاد بنا کے نہیں بھیج رہا. کیا بات ہے. بہت. اور یہ پہلا اصول ہے جو یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ سزا دینے پہ تلے ہوئے اور پھر آپ سزائیں دے دیتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے اپنی آخرت کس طرح کھوئی ہے چند چیزوں کے لیے. تو یہ بہت ضروری. جب یہ ٹھیک ہوگا تو تعلیم خود ٹھیک ہو جائے گی. آپ ایک ان پڑھ قوم سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ آپ یہ فائر فائٹنگ تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو چاہیے کہ وہ تمام چیزیں پورے ملک کا سلیبس سیکھو. صحیح. ضروری. چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہو چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہو. آپ نے تو طبقات میں خود ہی بانٹا ہوا ہے. اچھا یہ نادانستگی میں نہیں ہوا ہے، یہ دانستگی میں کیا گیا ہے. جاگیردارانہ، قبائلی، فرسودہ تقسیم، پھر یہ مسلکی تقسیم کے ساتھ سرمایہ کار، سرمایہ دار، ان سب نے مل کر اپنے انٹرسٹ کے اوپر یہ قانون سازی کی ہوئی ہے، اس کی نمائندگی کرتے ہیں. تو نقصان ہوا ہے پاکستان کا، نقصان ہوا ہے پاکستان کے عوام کا، ہمارے آگے آنے والی نسلوں کا. اور رؤوف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت میں نے آپ سے شروعات میں ہی کہہ دیا تھا کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے وقت گزرا. بہت مزہ آیا، بہت اچھی گفتگو ہوئی. اور اگلی بار بزم شاعری میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے مجھے افشاں شعور کو اور نمرہ انصر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.